السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے, اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے کوشش کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوشش کیا ہے, کیا کرنا چاہیے اور ہم نے اپنی کوشش کیا بنا لی. قرآن سے آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں, ترجمہ ہے اردو, اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں اٹھاتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھا دیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے ایک وعدے کی بات کر رہا ہے. کیا ہے وعدہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں اٹھاتے, ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ضرور ان کو اپنے راستے دکھا دوں گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ جو کوشش کرنے والے ہیں, جو مشقتیں اٹھانے والے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں. اور مشقتیں کدھر اٹھا رہے ہیں, کوشش کدھر ہو رہی ہے؟ اللہ کی راہ میں, ہمارے راہ میں, اللہ کے راستے میں اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ضرور ان کو اپنا راستہ دکھا دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ وہ راستے آسان کر دیں گے, اللہ تعالیٰ وہ راستے جو کا انتظام کر دیں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ. اب یہ جو میری راہ میں کوشش کر رہے ہیں, یہ جو نیکی کے کام کر رہے ہیں, میرے لیے عمل کر رہے ہیں, میں نے جو مقصد بتایا ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ, بے شک میں ان کے ساتھ ہوں. اب اللہ کی راہ میں مشقتیں کرنا, اٹھانا, اللہ کی راہ میں کوشش کرنا, یہ کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا. وہ مقصد کیا ہے؟ اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن سے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے انسانوں کو, جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب یہاں پر لیعبدون کے جو معنی ہیں, صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان, کہ اللہ نے انسانوں کو, جنات کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا. اب یہ مقصد کو پانے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے. اور اولیاء اللہ فرماتے ایک رحمانی کوشش ہے, ایک شیطانی کوشش ہے. اب یہ مقصد کو پائیں گے تو رحمانی کوشش ہوں گی. اب یہ مقصد پہ لگ جائیں گے, کوشش کریں گے, مشقتیں اٹھائیں گے, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو میری راہ میں کوشش کرتے ہیں میں ان کے لیے راستے آسان کر دوں گا. جو میری راہ میں کوشش کرتے ہیں, مشقتیں اٹھاتے ہیں, میں ضرور ان کو اپنے راستے دکھا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میری راستے میں تو کوشش تو کر, مشقتیں اٹھا, محنت کر, میرے مقصد کو پورا کر, اس کے لیے کوشش تو کر, میں تجھے اپنے راستے دکھا دوں گا, میں تیرے لیے آسانیاں کر دوں گا, میں تیرے ساتھ ہوں. تو یہ مقصد کو چھوڑ کر ہم نے کیا کیا؟ زندگی میں اپنا مقصد بنا لیا. یہ کوشش ہمیں کرنی تھی کہ اللہ کی پہچان حاصل کرنا تھا, اللہ کی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد بتایا ہے پیدائش کا, وہ مقصد پہ کام کرنا تھا, وہ کوشش کرنا تھا. خبر کے جو سوالات تھے, 3 سوالات ہیں, وہ خبر میں ہمیں مرتے جو سوالات ہیں, ان سوالات کی تیاری کرنا ہمارا, اس کے لیے کوشش کرنا تھا. آخرت میں کامیابی وہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا تھا. مگر ہماری جو کوشش ہے, ہماری کوشش دین نہیں ہے, ہماری کوشش دنیا ہو. دنیا میں ہر کام کے لیے ہمارے لیے ہم کوشش کرتے ہیں, اپنی پوری ساری توانائی, اپنی کوششیں, اپنی انرجی, اپنا پیسہ, اپنا وقت دنیا میں لگا دیتے. مگر جب دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ توفیق دیا تو کروں. اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے بتایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں اللہ توفیق دیا تو کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا ہے کہیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ اللہ کی توفیق ہوئی تو کروں گا. آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے, اس کے لیے کوشش کریں گے بولے تو وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے اللہ کی توفیق ہوئی تو کروں گا. مگر جب دنیا میں ہوتا ہے, کسی بندے کی جو نا کوئی کام ہوتا ہے, نوکری کسی کی چلے گئی, تو نوکری کی تلاش میں وہ اپنا سارا وقت لگاتا ہے. کرنا چاہیے, مگر اس نے پوری اپنی توانائی, اپنی کوشش, اپنا وقت کسی دنیاوی کام میں جو لگاتا ہے اور اس سے زیادہ ایفرٹ لگاتا ہے. مگر وہ جو لگانا تھا مقصد کو پورا کرنے کے لیے لگانا تھا, اللہ کو پہچاننے کے لیے لگانا تھا, اس کا 2% بھی ہم نہیں لگاتے. نوکری چلے گئے تو نوکری کے لیے پورا وقت لگا دیا, اور کسی کو رشتہ ڈھونڈنا ہے,
لڑکی کا رشتہ ڈھونڈنا ہے تو پوری جو ہے نا اپنی کوشش لگاتے ہیں، جس سے رشتہ ہونا ہے اس کے دوستوں سے بات کرتے ہیں، پھر رشتہ ہونے کے بعد بھی پھر جو ہے نا رشتہ ہونے کے لیے جب وقت ہوتا ہے تو دوستوں سے ہی بات ہوتی ہے، پھر دوستوں سے تسلی ملنے کے بعد بھی گھر پڑوسیوں سے ملتے ہیں، نہ جانے ہم 1 سال جو ہے نا یہ کوشش میں لگا دیتے ہیں۔ مگر جب دین کی بات ہوتی ہے، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کی بات ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنے کی بات ہوتی ہے، آخرت میں کامیابی کی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی توفیق ہوئی تو میں کرتا ہوں، اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مگر وقت ہم دوسری جگہ کہاں لگاتے ہیں؟ جہاں ہمیں لگتا ہے یہ فائدہ، یہ دنیاوی فائدوں کے لیے ہم اپنی ساری توانائی لگاتے ہیں، دنیاوی فائدوں کے لیے ہم ساری کوشش کرتے ہیں، دنیاوی کاموں میں، جابز میں، نوکری میں، بزنس میں اپنی ساری کوشش، اپنی ساری محنت لگاتے، اپنی ہر ایفرٹس اس میں لگانے کی کوشش، مگر اللہ کی راہ میں کوشش، اللہ کے لیے کوشش، اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ کوشش کرو تو ہم کہتے ہیں اللہ کی توفیق ہوئی تو کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی مرضی کا دین بنا لیا۔ اسی لیے خبر کا سوال ہے کہ بتا تیرا دین کیا ہے، وہاں پر اللہ کا دین نہیں پوچھا گیا، بتا تیرا دین کیا۔ ہم نے اپنا دین یہاں بنا لیا، ہم نے کیا کیا یہ کر لوں گا میں۔ اب جو کوشش، اب بعض بندے ایسے کوشش کرتے ہیں مگر زبردستی کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نمازیں پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنا مقصد کیا بنا لیا، ان کی کوشش کیا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھ لو، سال میں زکوٰۃ دے لو، حج فرض ہے ہوا تو حج کر لو، بس ان کی کوشش یہی ہے۔ اللہ کے مقصد کو چھوڑ کر اس نے اپنا مقصد بنا لیا، اس نے اپنا مقصد بنا لیا کہ یہ فلاں فلاں کام کر لو، بس یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، پہچان کے اللہ کی تعریف کرنے کے لیے پیدا کیا، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ مقصد کو چھوڑ کر یہ مقصد کی کوشش کرنا تھا، ہم نے کیا کیا؟ اپنی کوششیں جابس میں لگا دی۔ ہم نے کیا کیا؟ ماں باپ نے کیا کیا؟ اولاد کے لیے اسکول ڈھونڈنے میں بڑی کوششیں لگا دی، رشتے ڈھونڈنے میں بڑی کوششیں لگا دی۔ مگر جب دین کی بات آتی ہے اور آخرت کی تیاری کی بات آتی ہے، قبر کے سوالات کی تیاری کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ توفیق دیا تو کرو، وقت ملا تو کرو، وقت نہیں مل۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں میری راہ میں جو کوشش کرتے ہیں، جو میری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، میں ان کے لیے راستے آسان کرتا ہوں۔ اب کیسے راستے آسان کرتے ہیں؟ اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کیسے راستے آسان کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے صحابی رسول۔ اب آپ کی کوشش بتاتے ہیں، آپ نے کیسی کوشش کی، کیسی محنت کی، اللہ نے جو مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کوشش کی۔ آپ کے جو گھر والے تھے، ایمان لانے سے پہلے آپ کے گھر والے مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، مگر آپ کو حق کی تلاش تھی، آپ کو یہ تھا کہ میں اللہ کی پہچان حاصل کروں، میرے آنے کے مقصد کو حاصل کروں۔ اب آپ نے پوری توانائی کیا کی، اب یہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کوششیں کی۔ اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو میری راہ میں کوشش کرتے ہیں میں ان کے لیے راستے آسان کر دوں، میں ان کو راستہ دکھاتا ہوں۔ مشقتیں کرنا ضروری ہے، محنت کوشش کرنا ضروری ہے۔ تو آپ کیا کیے؟ اس زمانے کے جو راہب تھے، اللہ والے تھے، اہل کتاب کے جو راہب ہوتے، جو اللہ والے ہوتے، ان کے پاس گئے، ایک راہب کے پاس گئے، اللہ والوں کے پاس گئے، ان کے پاس جا کر یہ مقصد کو، حق کو جاننے کے لیے جو ہے نا اپنا جو ہے نا وقت لگا دیا، اپنی جو ہے نا ٹائم وہاں پر لگا دیا، ان کی صحبت میں تھے، تعلیم حاصل کی۔ پر جب اس راہب کا جو ہے نا، جو اللہ والے تھے، ان کا انتقال کا وقت قریب آیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے میرے پاس جو تھا آپ کو دے دیا، اب آپ جو ہے نا فلاں راہب، فلاں اللہ والے ہیں، ان کے پاس جانا اور میرا نام کہنا، میرا سلام کہنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا، وہاں پر تعلیم حاصل کرنا۔ اب آپ جو ہے نا حق کی تلاش میں ہیں، رب کی پہچان کے لیے ایک راہب سے پھر آپ دوسری راہب کے پاس جاتے، دوسرے اللہ والوں کے پاس جاتے۔ اب وہ دوسرے جو اللہ والے تھے، اہل کتاب تھے، علم رکھنے والے تھے، رب کی پہچان رکھنے والے تھے، آپ نے ان کی صحبت اختیار کی، تعلیم حاصل کی، رب کی پہچان میں وقت لگایا، اپنی ساری محنت لگائی، پوری کوشش لگائی کہ رب کو میں پالوں، میرے آنے کے مقصد کو میں پورا کر لوں۔ اب آپ نے ساری محنت لگائی۔ پھر جب وہ راہب کا بھی انتقال کا وقت آیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اب میرا وقت بھی قریب آ گیا ہے، تم کیا کرنا، میں کوئی روئے زمین پر ایسے شخص کو نہیں جانتا ہوں جہاں پر تمہیں میں بھیجاؤں، مگر فلاں ایک جگہ ہے یثرب، یعنی جو مدینہ منورہ کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، وہاں پر جانا، وہاں پر آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی، ہجرت کر کر آپ وہاں پر آئیں گے اور وہاں پر تم جاؤ گے تو تم اپنے مقصد کو پالو۔ اب جیسا یہ سننا تھا تو آپ فوری جو ہے نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بس مقصد، زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے جو کوشش ہے، اللہ کو پانے کے لیے کوشش ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے آپ کہاں سے نکلے؟ فرانس سے نکلے اور اپنی جگہ بدل رہے
اور اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اپنی پوری محنت کر رہے ہیں، اپنا پورا وقت لگا دے رہے ہیں۔ اب آپ کیا کیے، یثرب پہنچ گئے، قافلہ جا رہا تھا مدینہ منورہ، اب وہ قافلہ جوائن کر لیا، قافلے والوں نے آپ کو غلام بنا لیا اور وہ قافلہ جا کر مدینہ منورہ پہنچا۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو قافلہ مدینہ منورہ آیا، اور وہاں پر آپ نے ایک شخص تھا جس کا جو نا کھجور کے باغات تھے، اب وہ کھجور کے باغات میں جو نا آپ کام کرتے تھے، ان کی غلامی کرتے تھے، اور وہ باغات کی جو ہے نا رکھوالی کرنا آپ کا کام تھا۔ اب کچھ دن ہوئے، کچھ وقت ہوا، آپ کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے۔ آپ بڑے خوش ہوئے۔ اب آپ بڑے خوش ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ اس راہب نے بتایا تھا، اللہ والوں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور جو دوسرے راہب تھے انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانیاں بھی دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، تم کیسے پہچانو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے 3 نشانیاں بتائی کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول نہیں کریں، ہدیہ دو تو ہدیہ رد نہیں کریں، تحفہ دو تو تحفہ رد نہیں کریں، اور آپ کی مبارک پشت پر، پیٹھ مبارک پر مہر نبوت کا نشان۔ اب یہ 3 نشانیاں تھیں۔ اب یہ 3 نشانیوں کے 3 نشانیاں آپ کو بتاتی ہے، اس راہب نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اب آپ وقت آیا، کھجور آپ نے جو نا جمع کیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ صدقے کی نیت سے ان کھجوروں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ آپ نے کہا بھی نہیں کہ میں صدقہ دینا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجوروں کو منع فرما دیا۔ اب پہلی نشانی سے پتہ چل گیا ہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسری نشانی، کچھ وقت اور گزرا، آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کوشش میں لگے ہوئے کہ میں رب کو پہچان لوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کروں، اپنے آنے کے مقصد کو پورا کروں، آپ کوشش میں لگے ہوئے۔ اب دوسرا کیا تھا، آپ نے کیا کیا، کھجوریں جمع کی۔ کچھ دن بعد اب وہ اس کو جو ہے نا تحفے کی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو نا پہنچ گئے، فرمایا کہ یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد نہیں کیا، قبول فرما لیا، تو آپ بڑے خوش ہوئے۔ اب پھر کچھ وقت گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باغ میں تشریف فرما تھا، آپ چادر مبارک جو نا اوڑے ہوئے تھے، آپ نے وہ چادر مبارک نبی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا، اے سلمان، جس پادری نے تمہیں تیسری علامت کے لیے کہا تھا، مہر نبوت کے لیے کہا تھا، وہ دیکھ لو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے مہر نبوت کا جو نشان تھا، مبارک پیٹھ پر، آپ کی پشت مبارک پر وہ نشان دکھا۔ جیسا ہی وہ دیکھنا تھا، آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس پشت کو جو ہے نا مہر نبوت کو جو ہے نا چومے اور آپ اسلام لائے۔ تو آپ نے اللہ کی راہ میں کوشش کی، پھر آپ جو اللہ کی پہچان بھی حاصل کر لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی حاصل کر لیے، اور آپ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لگے، آپ صحابی رسول بن گئے، تو آپ کا بڑا نام ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی کوشش کیا لگی اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کے راستے میں جانے کے، اللہ کو پانے کے لیے آپ نے کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی حاصل کرنے کے لیے آپ نے بڑی کوششیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے راستے میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، میری راہ میں جو نا وقت لگاتے ہیں، میں ان کے لیے ضرور راستے آسان کرتا ہوں۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے آسان کر دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ بھی ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا آپ کو شرف حاصل ہو، اور آپ صحابی رسول بھی بنے۔ اور ایک واقعہ ہے، حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ، آپ بھی بڑے اللہ والے ہیں، اور آپ جب اللہ والے بننے سے پہلے آپ جو ہے نا بلخ کے بادشاہ تھے، آپ کی جو ہے نا بڑی سلطنت تھی، بادشاہ تھی۔ اب ایک مرتبہ ہوا کہ یوں کہ آپ بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ جب محفل سجی تھی، ایک اللہ والے جو بڑے بہترین لباس کے ساتھ اندر گھسے، محل میں گھس کر آپ نے عرض کیا، حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ کے دربار کو دیکھ کر کہا، یہ تو سرایا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سرایا کیسا ہے، یہ میرا دربار ہے، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں یہ سرایا ہے، یہ تو میرا دربار ہے، آپ کو دکھ نہیں رہا، یہ میرے سپاہی، میرے وزیر ہے، یہ میری سلطنت ہے، یہ میرے گھوڑے، یہ میرے اونٹ ہے، تو نہیں یہ سرایا ہے۔ اور آپ فرمائے کہ یہ سرایا کیسے ہے؟ تو آپ نے سوال کیا، اللہ والے نے سوال کیا کہ آپ سے پہلے جو ہے نا یہ بادشاہ کون تھے؟ بولے میرے والد۔ ان سے پہلے کون تھے؟ تو میرے دادا۔ ان سے پہلے کون تھے؟ پردادا۔ ان سے پہلے شکر دادا، مطلب آپ گنواتے گئے، تو آپ فرماتے تو سرایا تو ہے۔ آپ کے پردادا جو تھے، دادا یہاں پر بیٹھے، پھر اس کے بعد کون ہوئے؟ آپ کے والد۔ والد کے بعد کون ہوا آپ؟ مطلب آپ کے دادا آئے، چلے گئے، پھر آپ کے والد آئے، آپ کے والد آئے،
چلے گئے، پھر آپ آئے، پھر آپ کے بعد کون آئے گا؟ میرا ولی عہد آئے گا، تو آپ بھی چلے جائیں گے، وہ آ کے بیٹھے گا، پھر وہ بھی آئے گا، وہ بھی چلا، تو سرایا تو ہے۔ مطلب سرایا کیا ہوتا ہے؟ سرایا ایک مثال کے طور پر لے لے، سرایا ایک بس اسٹاپ کہہ لے، مطلب کچھ دیر کے لیے رکنے کی جگہ، کچھ دیر کے لیے ٹھہرنے کی جگہ، جیسا ایئرپورٹ لے لے آپ، اسٹیشن لے لے، ریلوے اسٹیشن، کچھ دیر کے لیے ہم رکتے ہیں اور وہاں سے ہم نکل جاتے۔ تو یہ جو دربار ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ دنیا ہے، آپ ان کے لیے فرما رہے ہیں، تو سرائے یہ تو جانے والی ہے، کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحے کی زندگی ہے۔ مطلب آپ ان کو ایک نصیحت کر رہے ہیں، یہ کچھ دیر کے لیے یہ کچھ دیر کا لیے وقت گزارنا ہے، بس آپ آئیں گے، آپ کے بعد کوئی آئے گا۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ چھوٹی سی جو نا زندگی ہے، 50-60 ایوریج لائف ہے، اس زندگی میں ہماری کوششیں کیا ہے؟ ہماری کوشش ہے کیا؟ رحمانی کوشش ہے یا ہماری کوشش شیطانی کوشش؟ اب شیطانی کوشش کیا ہے؟ خواہشات کے پیچھے بھاگنا، دنیا کی محبت، مال کی محبت، شہوت پرستی، دنیا پرستی، خود پرستی، مخلوق کی پرستی، یہ شیطان کی کوشش ہے۔ اس رحمانی کوشش کیا ہے؟ اللہ کی پہچان رحمانی کوشش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رحمانی کوشش ہے، دین کی سمجھ بوجھ، یہ رحمانی کوشش ہے۔ اب ہم دیکھیں ہم کیا رحمانی کوشش حاصل کر رہے ہیں یا ہم شیطانی کوشش حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ہم شیطانی کوشش میں کام لگے ہوئے تو ہم اپنا رخ، اپنا راستہ بدلے اور یہ رحمانی کوشش میں ہم اپنا وقت لگائیں۔ تو آپ کو بڑی جو نا بات دل پہ لگی، تو آپ جو نا بہت فکر مند ہوئے کہ یہ میرا آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، آپ جو نا دل آپ کا بے چین تھا کہ میں اللہ کی پہچان حاصل کیسا کروں۔ پھر ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ جو نا اپنے جو نا روم میں جو نا رات میں سونے کے لیے جا رہے تھے۔ اب جب رات میں سونے کے لیے جا رہے تھے تو آپ کو چھت سے آوازیں آنے لگی، تو آپ نے دیکھا کہ یہ رات کے وقت اوپر کون ہے؟ آپ نے آواز دی کہ اوپر کون ہے؟ تو وہاں سے آواز ہے کہ میں ہوں۔ تو آپ نے سوال کیا تم اوپر کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے اونٹوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ محل کے چھت پر بھی کیا اونٹ ملتے ہیں؟ بیوقوف ہو تم، اگر تمہیں اونٹ ڈھونڈنا ہے تو جنگل میں جاؤ، بازار میں جاؤ اونٹوں کے، وہاں پر جا کے تلاش کرو، محل کے چھت پہ اونٹ کیسا ملتے ہیں؟ تو وہ شخص اوپر سے جواب دیتا ہے کہ جس طرح اونٹ محلوں کے چھتوں پر نہیں ملتے، اسی طرح کیا اللہ تعالی محلوں کے بستروں پر ملتا ہے؟ تمہارے محل کے بستر پر کیسے اللہ تعالیٰ ملے گا؟ رب کی پہچان تمہیں بستر پر کیسا ملے گی؟ تو یہ بات بھی آپ کو بڑی جو نا دل کو لگی، آپ جو نا پھر فکر مند ہو گئے، بے چین ہو گئے کہ میں اللہ کی پہچان حاصل کیسا کروں، بڑا یہ فکر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ تیسرا جو واقعہ تھا، پھر آپ کی جو نا لائف چینج کرا۔ اب تیسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ جو نا سونے کے لیے آپ کو آنے میں دیر تھی، تو آپ کی جو باندی تھی، آپ نرم بستر پر جو نا پھولوں پر سویا کرتے تھے، ویسی بادشاہ تھے آپ، بستر ہوتا تھا اس پر بڑے پھول تھے، پھول بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اب وہ جو باندی تھی وہ پھولوں کو دیکھی، خوشبو کو دیکھی، اس نے کہا کہ یہ بادشاہ تو روز سوتے ہیں، میں بھی تو دیکھوں یہ بستر کیسا ہوتا ہے۔ اب وہ بستر پر جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی، جیسا ہی وہ لیٹی وہ سو گئی۔ اب وہ جیسا ہی سو گئی، وہ اس لیے سو گئی کہ وہ سمجھی کہ شاید بادشاہ سلامت ذرا دیر سے آئیں گے، وقت ہے ابھی آنے میں، تو میں ذرا لیٹ کر دیکھتی ہوں کیسا جو ہے نا بادشاہ کا بستر ہوتا ہے۔ اب وہ لیٹی تو لیٹ کر سو گئی، اب اللہ تعالیٰ سلا دیا اس کو۔ اب حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ جیسا ہی آتے، آپ جو ہے نا بڑا غصے میں آتے، دیکھتے باندی جو ہے نا میرے بستر پر سوئی ہوئی۔ اب آپ جو ہے نا ہنٹر نکال کر اس کو مارنا شروع کرتا، جیسا ہی مارتے ہیں وہ باندی اٹھ کے رونا شروع کرتی، پھر آپ مارتے ہیں اس کو دوسری بار تو پھر رونا شروع کرتی، جب تیسری بار آپ مارتے ہیں تو وہ باندی رونا چھوڑ کر ہنسنا شروع کرتی۔ اب جیسا ہی وہ ہنسنا شروع کرتی، حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے، یہ میں اسے مار رہا ہوں اور رونے کا جو نا ہنس رہی ہے۔ آپ اسے سوال کرتے کہ تو ہنس کیوں رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا اسی لیے میں ہنس رہا ہوں۔ کیا خیال آیا؟ تو وہ کہتی ہے بادشاہ سلامت، میں کچھ لمحات کے لیے آپ کے بستر پر سوئی تو اتنی مار پڑی، آپ ساری زندگی یہ نرم بستر پر سوئے تو آپ کو کتنی مار پڑے گی، میں یہ سوچ کر ہنس رہی ہوں۔ تو یہ بات بھی جو نا آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا نہیں مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اپنے زندگی کو مقصد کو پانے کے لیے کوشش کرنا پڑے گا، جدوجہد کرنا پڑے گا۔ اب آپ اپنے سفر کے لیے نکل، اب آپ پہنچے وہ وقت کے ولی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ پہنچ کر آپ نے عرض کیا کہ یا
سیدی اے اللہ کے ولی مجھے اپنا مرید بنا لیے, مجھے اپنا جو نا بیت میں شامل کرے. تو آپ نے کہا کہ دیکھو تم بادشاہ ہو, ہمارے پاس بادشاہوں کا کیا کام ہے, ہم فقیر لوگ ہیں, ہم چھوٹے لوگ ہیں, ہم فقیر لوگ ہیں, تم بادشاہ ہو, تم بادشاہ کا کام کرو, تمہیں بادشاہت آتی ہے بادشاہ کرو. تو نہیں, حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں مجھے موقع دے, میں کام کروں گا, میں کوشش کروں گا, میں اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہوں, رب کی پہچان حاصل کرنا چاہتا ہوں. پھر بھی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں آپ بادشاہ ہے, آپ کو جو ہے نا اپنی بادشاہ باہر چھوڑ کے آنی پڑے گی, آپ کے اندر جو عالم پناہ ہے یہ سب آپ کو باہر چھوڑ کے آنا پڑے گا. تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ میں اپنی بادشاہ چھوڑ دوں گا اپنے مقصد کو پانے کے لیے. دیکھو اللہ کی پہچان کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لیے, دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کریں, میں اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر آ جاؤں. تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کیا کرنا, ابھی بیت میں نہیں لیا, آپ نے کہا حکم دیا, وہ ہمارے پاس جو مریدین آتے ہیں, جو مہمان آتے ہیں, ان کا جو ٹائلٹ ہے وہاں پر وہ آپ کو روزانہ صاف کرنا پڑے گا, یہ آپ کا کام. اب وہ بادشاہ ہے, ان کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے وہ ٹائلٹ روز صاف کرو. آپ نے کہا میں جو کام دوں گے میں کر لوں گا, اور میں بادشاہ چھوڑ دیا. تو آپ روزانہ جو ہے نا ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ والے اس زمانے میں اپنے یہاں جو امیڈیٹلی آتا اس کو بیت میں لیتے تھے, اس کے امتحانات کرتے تھے, اس کا صبر دیکھتے تھے, اس کی جد و جہد دیکھتے تھے, اس کی کوشش دیکھتے تھے, اس کا شوق دیکھتے تھے. تو ایسے اللہ والے تھے. اب ہمیں بھی اللہ والوں نے کام دیا, ان کا کام کیا تھا, آتے ہی پہلے تو ٹوائلٹ صاف کرو. اب ہمیں بھی کیا کام دیا, ہمارے دل میں جو گندگی ہے, ہمارے دل کا ٹوائلٹ ہے, ہمیں بھی صاف کرنا ہے. وہ دل کا ٹوائلٹ کیسا نکلے گا, وہ دنیا کی محبت نکلنا ہے, اس میں اللہ کی پہچان ڈالنا ہے, تو پہلے وہ گندگی کو نکالنا ہے. اب ہم کیسا نکالیں گے, دنیا کی محبت کیسا نکلے گی, اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اولیاء اللہ کی صحبت حاصل کریں گے تو یہ دنیا کی محبت نکلے گی. دنیا کی جو لذت ہے, دنیا کی جو خواہشات ہے, دنیا سے جو محبت ہے وہ دل سے نکلنا. جب یہ دل سے نکلے گی تو اللہ کی محبت بھی آئے گی, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آئے گی. تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ ٹوائلٹ صاف کرنے میں لگے, اپنا پورا وقت جو بادشاہت میں تھا وہ نکال کر اب جو ہے نا اب یہ کام میں لگے. اب ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت فضیل بن عیاض نے کہا کہ اپنی باندی سے کہا کہ جاؤ جا کر جو ہے نا یہ کچرا ان کے اوپر ڈال دو. اب ٹیسٹ کریں, ابھی بیت نہیں لی. اب جیسا ہی باندی وہاں پر گئے, آپ نے کیا کیا, سارا کچرا حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ کے جو نا اوپر ڈال دیا. جیسا ہی یہ کچرا, اب بادشاہ ہے, نرم بستر پہ سونے والے ہیں, ایسے بادشاہ ہے, آپ جیسا ہی کچرا اپنے اوپر گرا تو آپ اٹھ کے جو نا ایک بھیری مار دی اس باندی کو, خادمہ کو. اب وہ خادمہ کیا کیے, فوراً جو ہے نا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے, فرمایا کہ حضرت میں نے جب کچرا ڈالا تو اس نے مجھے بھیری مار دی. حضرت فضیل بن عیاض نے کہا فوراً اسے بلاؤ. بلا کر کہا دیکھو تمہاری بادشاہت ابھی نہیں گئی, تمہاری جو نا عالم پناہ جہاں پناہ ابھی تک نہیں گیا, تمہاری بلخ کی بادشاہ تمہارے اندر ہے ابھی. تم کیا کرو, یہ کام چھوڑ دو, تم جو نا بادشاہت کو سنبھالو, یہاں تمہارا کوئی کام نہیں, تم یہاں نہیں ہو. پھر حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا, پھر التجا کی کہ حضرت مجھے پھر اور ایک موقع دے, میں کوشش کروں گا, مجھے اور ایک موقع دے. دیکھیں کوشش اللہ کو پانے کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے, دین کو پانے کے لیے آپ کیسی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں, پھر کچھ دن ہوئے, پھر حضرت نے کہا کہ جاؤ جا کے کچرا ڈال دو. اب پھر آپ گئے, پھر آپ جا کر جو ہے نا وہ خادمہ نے کیا کیا, کچرا آپ کے اوپر ڈال دیا. جیسا ہی کچرا ڈال دیا, آپ نے کہا کہ لاسٹ ٹائم تو میں نے اسے بحری مار دیا تھا, بڑی مشکل سے مجھے حضرت نے اجازت دی, آپ جو ہے نا گھور کے دیکھے خادمہ کو. جیسا ہی گھور کے دیکھے خادمہ گئے اور جا کر جو ہے نا حضرت سے فرمایا کہ حضرت انہوں نے جو ہے نا مجھے گھور کے دیکھا, مارا تو نہیں مگر گھور کے دیکھا. حضرت نے بلایا, جاؤ بلا کے لاؤ. حضرت نے جیسا ہی بلایا, کہا کہ دیکھو تمہاری بادشاہ ابھی اندر ہے, تمہارے اندر جو ہے نا جہاں پناہ عالم پناہ ابھی بھی ہے, بلکہ بادشاہ سنبھالو. یہ یہاں پر تمہارا کوئی کام نہیں, بادشاہوں کا کام نہیں, یہ فقیروں کا کام ہے یہاں پر. تو آپ نے پھر جو ہے نا کہا کہ حضرت مجھے اور ایک موقع دے, اگر اس بار مجھ سے غلطی ہو جائے تو میں خود یہاں سے چلا جاؤں. دیکھو اللہ کو پانے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنے کے لیے, دین کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی کوششیں دے گی, محنت دے گی. بادشاہ ہے مگر بادشاہ چھوڑ دی اللہ کو پانے کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے, دین کو پانے کے لیے. اب آپ جو ہے نا
پھر روزانہ ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں. پھر حضرت نے ایک مرتبہ ایسا ہوا جاؤ جا کر جو ہے نا وہ جب بیٹھا ہو تو اس کے اوپر کچرا ڈال دو. اب خادمہ گئے جا کر جو نا کچرا ڈال دیا. اب جیسا ہی کچرا ڈال دیا تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ کچرے کو جب گر گیا تو کچرا اٹھا کر اپنے اوپر ڈال دی اور کہا کہ یہ کچرا تو مجھ سے بہتر ہے, میں اس سے گندا ہوں, اور یہ کچرا تو مجھ سے بہتر ہے, میں اس سے گندا ہوں. اے میری بہن تمہیں کچرا جب گرا کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی, ٹھوکر جب لگی کچھ تکلیف تو نہیں ہوئی. اب ایسا آپ کا انداز ہوگا. اب جیسا یہ سننا تھا وہ خادمہ فوراً گئے, فرمایا حضرت یہ فلاں جو ہے نا ایسا مسئلہ ہوا. تو جیسا ہی یہ سنا حضرت نے, حضرت فضیل بن عیاض نے آپ کو بلایا, بلا کر جو ہے نا بیت میں لی. پھر ایڈمیشن آپ کا ہو گیا. پھر آپ نے اللہ کی پہچان حاصل کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان. پھر آپ ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ بشور اللہ کے ولی بنے. تو آپ نے پوری سلطنت چھوڑ دی, کوشش اپنی کہاں لگائی اللہ کو پانے کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے, دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے آپ نے کوشش. پھر کوشش کیا کیسی تھی آپ, جب ساری سلطنت آپ چھوڑ دیے تو آپ کپڑے سیتے تھے اپنا گزارا روز کرنے کے لیے. اور ایک مرتبہ آپ دریا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی ساری سلطنت کے جو بیٹے تھے, جو وزیر تھے, سپاہی تھے, سب آئے, آ کے کہے کہ بادشاہ سلامت آپ آئیے, سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے, دربار آپ کا انتظار ہے, منتظر ہے, آپ آ کر جو ہے نا بادشاہ سلام سنبھالیے. اب فتوحات بڑھ گئے ہیں, ابھی ریسپانسبلٹیز بڑھ گئی. تو آپ نے کہا دیکھو اب میں نہیں آتا, میں نے بادشاہ چھوڑ دی. پھر انہوں نے اظہار کیا کہ آپ آئیے, ہمیں ضرورت ہے آپ کی. تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو آپ سی رہے تھے, اس سوئی کو جو ہے نا آپ جو ہے نا دریا میں پھینک دیے. آپ نے کہا کہ تمہاری جو ہے نا سلطنت ایسی ہے تم کہہ رہے ہو, کوئی ہے جو یہ سوئی جو ہے نا دریا سے نکال کے مجھے دے. تو سب نے کہا, وزیر نے کہا, بیٹوں نے کہا کہ یہ سوئی دریا سے کیسا نکال سکتے, یہ امپاسبل. تو آپ نے پانی کو, دریا کو حکم دیا کہ میری سوئی مجھے واپس لاؤ. تو دریا سے 1000 مچھلیاں سونے کی سوئی اپنے منہوں میں لے کر جو ہے نا حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ کو پیش کی. حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ مجھے اپنی سوئی چاہیے. تو ایک مچھلی آئی, آپ کی سوئی لی, آپ نے اپنی سوئی لی, اور باقی جو ہے نا سونے کی سوئیاں تھی اس کو ٹھکرا دیا. تو آپ نے کہا یہ سلطنت اچھی ہے, وہ سلطنت اچھی ہے. مطلب آپ نے دنیا کو ٹھکرا دیا. آپ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کو جب میں مالک جان لیا, اللہ تعالیٰ رازق ہے جان لیا, اللہ کی پہچان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان جب میں نے حاصل کر لی, اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو میرا غلام بنا دیا. جب ایک کی غلامی میں نے اختیار کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ساروں کو میرا غلام بنا دیا. تو یہ سلطنت اچھی ہے, وہ سلطنت اچھی ہے, تم یہ بتاؤ. تو یہ آپ کی کوشش تھی, آپ کی محنت تھی. آپ نے جو نا اللہ کو پانے کے لیے اپنا سارا وقت, اپنی ساری انرجی, اپنی ساری توانائی لگائی. ہم کیا کریں, دین کے معاملے میں جب بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دے تو کروں. توفیق کیا ہے, یہ دنیا مختصر ہے, دنیا کا وقت جو ہے نا, یہ دنیا جو ہم رہ رہے ہیں, یہ کئی لوگ ہم سے پہلے آئے اور چلے بھی گئے, اور ابھی بھی کئی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو ہمیں بھی یہاں سے جانا ہے. تو ہم دیکھیے ہماری کوششیں کدھر ہے, ہم دیکھیے ہمارا وقت, ہماری انرجی, ہمارا پیسہ, ہماری صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, ہم کہاں لگا رہے ہیں. رحمانی کوشش کر رہے ہیں یا شیطانی کوشش کر رہے ہیں؟ رحمانی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے لیے راستے آسان کر دوں. شیطانی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں لگائے, خواہشات میں لگ گیا, مال کی محبت میں لگ گیا, شہوات میں لگ گیا, مخلوق کی پرستش میں لگ گیا, دنیا کی محبت میں لگ گیا, اللہ کے دشمنوں کے ساتھ رہنے میں لگ گیا. تو یہ اسی میں زندگی گزارے گا, اور اس کا جو ہے نا آخرت میں جو ہے نا نقصان ہے, اور یہاں پر بھی اس کا نقصان. اب جو رحمانی کوشش میں لگ گیا, اس کو جو اللہ کی پہچان حاصل کرنے میں لگ گیا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنے میں لگ گیا, دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں جو لگا دیا وقت, جو یہ اپنی مختصر زندگی کو اس میں لگا دیا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں اس کے لیے آسان کر دوں. اب آسانی اس میں اللہ کی راہ میں جو ہے نا جدوجہد کرنے میں, آسانی اللہ کی راہ میں کوشش کرنے میں. تو ہم اپنی کوشش کا رخ بدلے. اپنی کوشش کیا ہے, مقصد زندگی کا جو ہے وہ حاصل کرنے میں لگا. دوسرے کام اللہ تعالیٰ خود آسانی سے جو ہے نا آسان کر دیں گے انشاءاللہ. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ لیل آیت نمبر 1-8. اب اللہ تعالیٰ اس میں بھی کوشش کے بارے میں کہتے ہیں. کیا کوشش کس چیز سے کرنا ہے, جو کوشش ہے اس کا انعام کیا ہے, جو کوشش نہیں کرتے اس کا جو ہے نا انجام کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس سورے میں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ترجمہ سورہ لیل آیت نمبر 1-8. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اب جب قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ایک اہم بات بولنا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کچھ قسمیں کھا رہے ہیں. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے
اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور قسم ہے ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ 3 قسمیں کھا، ایک رات کی قسم ہے، ایک دن کی قسم ہے، اور ایک ذات کی قسم ہے جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. 3 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہے. اب یہ 3 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ ایک بات بول رہے ہیں، تمہاری جو کوشش ہے مختلف ہے. مطلب ہر ایک کی کوشش ہے، ایک کوشش رحمانی کوشش ہے، ایک کی کوشش شیطانی کوشش. ایک رحمان کو پانے میں لگ گیا، ایک شیطانی کاموں میں لگ گیا. ایک رب کو راضی کرنے میں لگ گیا، ایک مخلوق کو راضی کرنے میں لگ گیا. ہر ایک کی کوشش مختلف ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے 3 قسمیں کھا کے فرما رہے اللہ تعالیٰ تمہاری جو کوشش ہے مختلف. اب پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں تو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا. اب یہ کچھ کوششیں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیا اور اچھی بات یعنی کلمہ توحید کو سچ جانا، تو اس کے لیے ہم بہت جلد آرام کی جگہ یعنی جنت حاصل کرنا آسان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ 3 چیزیں بتا رہے کہ تمہیں آرام کی جگہ جانا ہے. دنیا میں بھی آرام چاہیے، آخرت میں بھی آرام چاہیے. دنیا میں بھی سکون چاہیے، آخرت میں بھی سکون چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے 3 باتیں بتا رہے ہیں. یہ 3 باتوں میں جو کوشش کرے گا میں ان کے لیے آرام کی جگہ کا انتظام کروں. یہاں پر بھی آرام ملے گا، آخرت میں بھی آرام ملے گا. اب وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال دینا، اللہ کی راہ میں مال دینا، اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنا. پرہیزگاری کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا. تقوی کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان. اور تیسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلمہ توحید کو سچ جانا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا. اب ہم کیا سیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اللہ مالک سیکھ رہے ہیں. جب ہم کلمے کو جان لیں گے، اس کو مان لیں گے، اس کو جان لیں گے، جو جانے وہ دیکھ لیں گے، یعنی اسلام، ایمان، احسان کو حاصل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی حاصل ہوگا. جب ہم متقی بنیں گے تو کلمہ اہم ہے. جب کلمے کو ہم نے کیا کیا؟ زبان سے اقرار کر لیا اور سمجھ رہے ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. کلمے کو ہم جو زبان سے اقرار کرے، اب اس کو دل میں تصدیق کرنا ہے. اب دل میں تصدیق کیسا ہوگی؟ دل میں تصدیق جب تک نہیں ہوگی جب تک ہم کلمے کا علم حاصل نہیں کریں. جو معنی ہم اختیار کریں اس کو جاننا کہ اللہ حاجت روا ہے، اللہ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی پرورش کیسا کرے، اللہ تعالیٰ کا نظام کیا، اللہ تعالیٰ کیسا ہماری ضرورتیں پوری کرے. یہ ماننا ہے، یہ جاننا ہے، دیکھنا ہے. اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں تصدیق کے لیے سننا ہے، اور جو سنے بولنا ہے، اور جو بولے دیکھنا ہے. کیا سننا ہے؟ کہ اللہ حاجت روا ہے سننا ہے، اللہ مالک ہے سننا ہے، اولیاء اللہ سے سننا ہے، اللہ والوں کے وارثین سے سننا ہے، اللہ رازق ہے تو کیسا یہ سننا ہے، اللہ کی پہچان والا جو علم ہے وہ سننا ہے. اب یہ سنتے 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 بات دل میں بیٹھتی، پھر جو سنے وہ بولنا ہے. اپنے آپ کو بولنا ہے، گھر والوں کو بولنا ہے، رشتے داروں کو بولنا ہے، دوستوں کو بولنا ہے. جہاں گئے یہ بات کہنا. کیا کہنا ہے؟ کہ اللہ مالک ہے. لا الہ الا اللہ کی تعلیم حاصل کرنا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو بولنا ہے، اور جو بولے وہ دیکھتے رہنا، پریکٹیکلی مشاہدہ کر دینا. تو یہ دل میں تصدیق ہوگا. اور ایمان کی شرط کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا اور دل میں تصدیق کرنا. دل میں تصدیق کے لیے سننا ہے، جو سنے پھر جو نہ بولنا ہے، جو بولے پھر وہ دیکھنا ہے. جب دل میں تصدیق ہوگا، اب دل میں خالی بول لیے تو خالی زبان سے اقرار کر لی کلمہ تو کچھ نہیں ہوتا. جو اقرار کرے اس کو جانتا بنانا، جاننا، اولیاء اللہ سے جاننا، سننا بولنا، سننا بولنا، سننا بولنا. جب سنیں گے پھر جو سنے وہ بولیں گے، پھر دل میں اترے گا. جو دیکھیں گے، جو جانے تو پھر اور دل میں اترے گا، تو دل میں تصدیق ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے 3 کام دے رہے ہیں کہ تمہیں آرام کی جگہ میں پہنچاؤں گا، مگر شرط کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال دینا. اب اللہ کی راہ میں مال کیا ہے؟ اب مال بولے تو ہمارے پاس جو ہے نا اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو نفس کا جو ایک کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال بول تو وہ جو ہے نا پیچھے ہٹ جاتا. عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ شیطان سے ملے اور پوچھا ابلیس تیرا دوست کون ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ میرا وہ دوست وہ ہے جو عابد ہو اور بخل کرتا ہو. اللہ کی راہ میں مال دینا بولتا وہ بخل کرتا ہے، پر عبادت تو کر رہا مگر اللہ کی راہ میں مال دینے کے لیے وہ جو نا پیچھے ہٹتا. اور تیرا دشمن کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا. میرا دشمن وہ گناہگار شخص ہے جو گناہگار تو ہے مگر بڑا اس کا دل سخی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچہ کرتا. تو یہ ایک پوچھے آپ یہ وہ کیسا؟ تو اس نے کہا کہ جو میرا دشمن ہے وہ گناہگار تو ہے مگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، وہ سخی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت سے
اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور اس کو توبہ کی توفیق عطا فرماتے. اسی لیے وہ میرا دشمن ہے. وہ اپنے لیے گناہ تو کرتا ہے مگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے. اللہ کے لیے مال جو خرچ کرتا ہے تو اللہ کو ایسی پسند آتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتے, اس کو توبہ کی توفیق بھی عطا کرتا. اور وہ جو دوست ہے میرا, عبادت تو کر رہا مگر اس کو مال کی محبت اس کے اندر ہے, مال کا محتاج بنا ہوا ہے, مال کی محبت کی وجہ سے مال نہیں نکالتا, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالتا. تو یہ شیطان کا دوست ہے جو مال کی محبت کرتا ہے. اور یہ خواہشات, اب ہم کیا کریں گے, کوئی مالک نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا. اب یہ ہمارے دل میں اگر بات اتر جائے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے میرا, اللہ تعالیٰ میرا حاجت روا ہے, جب تک یہ بات نہیں اترے گی مال کا مالک بھی اللہ تعالیٰ, تو ہم اللہ کی راہ میں مال نہیں نکالیں گے, ہم مال کے مالک بن کے بیٹھیں گے. جب دین کا کام ہوگا تو ہم مال چھپائیں گے. تو یہ مال کی محبت نکلنا, مال کی محبت کیسا نکلے گی, مال خرچہ کریں گے اللہ کی راہ میں تو مال کی محبت نکلے. تو لا الہ الا اللہ میں یہی تعلیم دی جائے کہ کوئی مخلوق مالک نہیں, ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ کی راہ میں جس نے مال دیا اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیا. پرہیزگاری کا راستہ کیا ہے, اسلام, ایمان, احسان, اس پہ ٹکنا, متقی بننا, یہ راستہ اختیار کر, اور کلمہ توحید کو سچ جاننا. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو سچ جاننا, مطلب اس کی جو ہے نا جانتا پن حاصل کرنا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, جو یہ کوششیں کر لیتا ہے, میری راہ میں مال خرچ کرتا ہے, پرہیزگاری کو اختیار کر لیتا ہے, لا الہ الا اللہ کو جاننے میں لگ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمانے میں اس کو آرام کی جگہ کا راستہ آسان کر دوں, بہت جلد آرام کی جگہ آسان کر دے گا اللہ تعالیٰ کو. اب اللہ تعالیٰ یہ فرمانے, تو ہمیں آرام چاہیے یہاں پر آخرت میں, ہمیں آرام چاہیے, ہمیں سکون چاہیے, بے چینیاں ہمیں ہماری دور ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, یہ کام کر لیں گے تو وہ کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. ہمارا کیا آسان کر دیں گے, یہاں پر بھی آسانیاں ہوں گے, یہاں پر بھی سکون ہوگا, اور آخرت میں بھی سکون ہوگا, خبر میں بھی سکون ہوگا. اب اللہ تعالیٰ اور ایک بات بتاتے ہیں, اس کا اپوزٹ بتاتے ہیں. اور جس نے بخل کیا, بخل یعنی کنجوسی جس نے کی, اور اللہ سے بے پرواہی کی, اللہ سے بے پرواہی مطلب ایزی لے لیا, جو اللہ کی پہچان حاصل کرنا تھا, مقصد حیات حاصل کرنا تھا, خبر کے سوالات کی تیاری کرنا تھا, وہ کام کو ایزی لے لیا. نہیں میرا کام نہیں, اللہ توفیق دیا تو کرتا ہوں. اب یہ ایزی لینے والے, اور جو بخل کرنے والا ہے, جو یہ کام اللہ سے بے پرواہی کرنے والے, اور اچھی بات یعنی کلمہ توحید کو جھٹلایا, یعنی صرف زبان پہ ایک ہے, اس کے دل میں ایک. زبان پہ تو بول رہا اللہ مالک ہے مگر دل میں بات نہیں اتری. زبان پہ تو بول رہا اللہ مالک ہے, مال کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے, مگر دل میں کیا ہے, مال کی محبت ہے, مال خرچہ کرنے کی بات آئی, زکات دینے کی بات آئی, صدقہ دینے کی بات آئی, تو کیا ہے, خاموش پڑ جاتا, اپنے لیے مال کو استعمال کرتا, مگر اللہ کی راہ میں مال نہیں نکلتا. تو یہ کیا ہے, جو اچھی بات کلمہ توحید کو جھٹلایا, تو ہم اس کو تکلیف کی جگہ میں بہت جلد پہنچا دیں گے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر تکلیف, اب مطلب یہاں پر بھی تکلیف ہوگی, آخرت میں بھی تکلیف. کس کو ہوگی تکلیف, جو یہ تین کام کر لے گا. ایک تو آرام کرنے کے لیے کیا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے وہ فارمولا بتا دیا. اب جو تکلیف جو ہوگی, اللہ تعالیٰ تکلیف کی جگہ آپ کس کو پہنچائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے جو بخل کرتے, جو کنجوسی کرتے, اور اللہ تعالیٰ سے بے پرواہی اختیار کرتے. ہم اللہ تعالیٰ سے بے پرواہی, جو مقصد ہے اس کو ایزی لے لیے, خبر کے سوالات کی تیاری کے لیے ایزی لے لیے, دنیا کی محبت میں لگے, اور جو اچھی بات یعنی کلمہ توحید کو جھٹلا, یعنی زبان پہ ایک اور دل میں ایک, لا الہ الا اللہ کا علم حاصل نہیں کرے, بس اپنا دین بنا لیے, نہیں یہ کر لو بس ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں, ہم ان کو جلد تکلیف کی جگہ میں پہنچا دیں, اور وہ جب دوزخ میں جا کر گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کو دوزخ میں بھیجائیں گے. تکلیف کی جگہ تو یہاں پر بھی ہے, آخرت میں بھی ہے, جہنم اس کا جو نا ٹھکانہ ہے. تو اس کا جو مال ہے, وہ جو بچا کر رکھتا تھا, جو مال سے محبت تھی, مال کا محتاج بن گیا تھا, اس کا مال اس کو کچھ کام نہیں. مگر جو مال یہاں پر خرچہ کرے گا, اللہ کی راہ میں پرہیزگاری اختیار کرے گا, تقوی اختیار کرے گا, اور کلمہ توحید کو لا الہ الا اللہ کو جانے گا, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم اس کو سکون عطا کریں گے. ہم اس کے لیے آرام کی جگہ آسان کر دیں گے, آرام رہے گا اس کو, یہاں پر بھی آرام رہے گا اور آخرت میں بھی آرام. اب آرام ہمارے اندر ہے نہیں ہے, دیکھیں چیک کر لے, اگر ہمارے اندر بے چینی ہے, بے قراری ہے, اور یہاں پر بھی بے چینی ہے, ہم کیا ہے, لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں, تو یہ سمجھ لے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, یا تو بخل میں لگے ہوئے, اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہے, اور کلمہ توحید کو جھٹلا رہے, کلمہ توحید کو نہیں جان رہے, لا الہ الا اللہ کو نہیں جان رہے. اب جو لا الہ الا اللہ کو جانے گا, تقوی اختیار کر لے گا, اور اللہ کی راہ میں مال خرچہ کرے گا, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں اس کو آرام دوں گا, آرام کی جگہ پہنچا دوں. ابھی سکون ہو مل جائے گا,
اب جو کلمہ توحید کو نہیں جانا، اب جو مال اللہ کی راہ میں خرچہ نہیں کرا، پرہیزگاری اختیار نہیں کرا، جو اللہ کے وعدوں کو، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے اس کو ایزی لے لیا، یعنی بے پرواہی اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کرے اس کو میں تکلیف کی جگہ پر پہنچا دوں گا، جلد پہنچا دوں گا۔ تو یہ ہمیں کیا ہے، ہم دیکھیں ہماری کوشش کیا ہے، ہماری کوشش کیا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچہ کرنا ہے، ہماری کوشش کیا کلمہ طیبہ کو جو لا الہ الا اللہ کی تعلیم آ رہی ہے اس کو جاننے میں لگا رہے ہیں، پرہیزگار بننے کے لیے ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، میں اس کو آرام ہے، جیسی کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ویسا اس کو انعام دی۔ اب اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ النجم میں آیت نمبر 39، اور یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے اور اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں جو انسان کوشش کرتا ہے اس کو وہی ملے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کیا کیا، جو جیسی کوشش کرا، اب وہ کلمہ توحید کی کوشش کرا، پرہیزگاری اختیار کر لیا، مال کو بھی راہ میں خرچہ کر دیا، اب یہ کوشش کرا تو میرا وعدہ ہے میں اس کو آسان کی جگہ پہنچا دوں گا، میں اس کو سکون کی جگہ پہنچا دوں گا اور آرام کی جگہ اس کے لیے آسان کر دوں گا۔ یہ کوشش ہے، جو انسان جیسی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کو وہی ملے گا، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے اور اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے۔ ہم دیکھیں ہماری کوشش کیا ہے، ہمیں مل تو جائے گا مگر ہم دیکھیں ہماری کوشش کیا ہے، رحمانی کوشش ہے یا ہماری کوشش شیطانی کوشش، ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے یا دین کے پیچھے لگے، ہم رب کو پانے کی کوشش میں ہیں، رب کی فرمانبرداری کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم مخلوق کی فرمانبرداری کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنا چیک لسٹ بنا لیں، ہم دیکھیں ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھنے میں وقت ضائع کر رہے ہیں یا ہم دنیا کی محبت میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ حضرت حبیب اجمعی رضی اللہ تعالیٰ آپ اللہ والے ہیں، مگر آپ کی جو کوشش ہے اللہ والے بننے سے پہلے آپ جو ہے نا سود خور تھے، مطلب آپ کا سود کا بزنس تھا بڑا، جو ہے نا آپ سود کرنے کے لیے بڑے مشہور تھے آپ۔ تو آپ ایک مرتبہ ایک مسکین کے پاس اپنا جو ہے نا سود وصول کرنے کے لیے آپ گئے، اپنا پیسہ وصول کرنے کے لیے۔ اب وہ مسکین کے گھر والوں نے کہا کہ میرے شوہر جو ہے نا آپ فی الوقت نہیں ہیں، آپ جو ہے نا بعد میں آ جائیں۔ تو حضرت حبیب اجمعی بڑے جو ہے نا ظلم کرتے تھے پہلے، اللہ والے بنوں سے پہلے سود خور تھے، بڑے مشہور تھے۔ آپ نے کہا کہ میرا یہاں آنے کا کرایہ دے دو مجھے، میرا جو وقت برباد ہوا، میرا ٹائم برباد ہوا اور میں جو یہاں پر سواری سے آیا اس کے مجھے اجرت چاہیے۔ تو وہ جو لیڈی تھے، مسکین تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم تو کھانا بھی نہیں کھائے 2-3 دن سے، ہمارے پاس یہ پائے پڑے ہوئے۔ تو اب حضرت حبیب اجمعی نے کہا کہ وہ مجھے پائے چاہیے۔ اب آپ نے، وہ لوگ 2-3 دن کے فاقے ہیں، گھر والوں بچوں نے کچھ نہیں کھایا، گھر والوں نے کچھ نہیں کھایا۔ انہوں نے کیا کیا، کیونکہ یہ چلائیں گے پکاریں گے محلے میں جو ہے نا بات جائے گی، تو پائے نکال کر دی۔ اب حضرت حبیب اجمعی اپنے گھر گئے، گھر میں جو ہے نا اپنی جو ہے نا اہلیہ کو، بیگم کو کہا کہ یہ جو پائے ہے اس کو پکاؤ اور مجھے کھلاؤ۔ اب آپ کی جو ہے نا وائف نے کیا کیا، وہ جو ہے نا پائے پکا کر لائے۔ جب آپ پائے کھانے والے تھے، ایک فقیر آپ کے جو ہے نا دروازے پہ آیا، کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دو۔ حضرت حبیب نے کہا کہ میں تجھے دے دوں تو میں کیا کھاؤں، تجھے دے تو کسی اور سے مل جائے گا، جا میں تجھے نہیں دیتا۔ اب آپ نے ایسے الفاظ یوز کیے اور فقیر چلا گیا۔ اب جیسا ہی جب کھانا دسترخوان پر رکھا گیا اور کھانا جو ہے نا کھولا گیا، ڈھکن ہٹایا گیا، تو وہ جو پائے تھے وہ خون بن گئے۔ اب بیوی نے دیکھا، بڑا تعجب ظاہر کیا، کہا کہ یہ تمہارے سود کی نحوست ہے، یہ تمہارا سود کا کاروبار ہے جو یہ تمہیں ملی۔ اب بیگم کی بڑی جو نا بات نے حضرت حبیب اجمعی رضی اللہ عنہ کے دل کو پلٹ دیا، آپ بڑا غمگین ہوئے۔ اب بیگم نے کہا دیکھو تم ایسا یہاں پر رو گے تو کوئی فائدہ نہیں، پھر تم کل یہ کام کرو، تمہیں توبہ کرنا ہے تو جاؤ اللہ والوں کے پاس جاؤ، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، وہاں پر جا کے توبہ کرو۔ اگر تم یہاں پر توبہ کر لو گے تو پھر آج توبہ کر لو گے، مگر پھر یہی کام کرو، اللہ والوں کے پاس جاؤ، جا کر توبہ کرو۔ اب بیگم جو ہے نا بڑی نصیحت پڑی، نصیحت سے آپ جو ہے نا نکلے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کے لیے، وہاں پر جا کر میں توبہ کر لوں۔ اب یہ کوشش میں لگے ہوئے کہ میں معافی مانگ لوں، اب یہ کوشش میں لگے کہ میں معافی مانگ لوں، اپنی زندگی کو پڑھ لوں، یہ کوشش میں ہے، یہ محنت کر رہی ہیں، اللہ کی راہ میں جدوجہد ہے، اللہ کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اپنی زندگی کو پلٹنے کے لیے، یہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کے لیے اب یہ لگے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ راستے آسان کیسا کر رہے ہیں۔ اب جب آپ نکلے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، بچوں میں سے ایک بچے نے کہا
ہٹو ہٹو حبیب آ رہا ہے، حبیب آ رہا ہے. دوسرے نے کہا کہ آنے دو حبیب کو. اب ایک تیسرے بچے نے کہا کہ ہٹ جاؤ، حبیب آ رہا ہے، اگر حبیب کا سایہ کسی پر پڑ جائے تو وہ برباد ہو جائے گا، وہ سود خور ہے. تو آپ کو یہ بات بھی جو نا بچوں کی بڑی جو نا تکلیف ہوئی. پھر آپ آگے بڑھے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ. آپ جو نا حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ آپ جو نا درس دے رہے تھے. آپ کا جو عنوان تھا وہ توبہ پہ آپ بات کر رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ مہلت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے، یہ جو وقت ہمیں ملا ہے، توبہ کے اوپر نصیحت کر رہے تھے. اس میں سے ایک بات یہ کہتے ہیں، یہ جو ہمیں مہلت ملی ہے اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی. بڑا کم وقت ہے، یہ وقت گزر جائے گا، تو ہمیں اپنا وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا گڑگڑانا ہے، عاجزی اختیار کرنا ہے. اب جب آپ یہ سنیں حضرت حبیب اجمعین، تو آج جو ہے نا سن رہے تھے اٹھ کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا حضرت کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے گا؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، سب کو معاف کر دے گا. سچے دل سے جو توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے. پھر آپ بیٹھ گئے، پھر آپ توبہ کا درس دے رہے ہیں حضرت حسن بصری. پھر آپ اٹھ گئے، حضرت حبیب اجمعی اٹھ کے سوال کرتے ہیں کہ حضرت کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے گا؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی جو نا توبہ کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے. پھر آپ بیٹھ گئے، پھر کچھ دیر کے بعد توبہ کا درس چل رہا ہے. اب توبہ کا درس چل رہا ہے، پھر تیسری مرتبہ آپ اٹھے. اب تیسری مرتبہ جب اٹھے آپ نے کہا کہ حضرت کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے گا. مطلب آپ کی اتنی تڑپ ہے، اتنی کوشش ہے کہ کیا میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مطلب اتنا آپ گڑگڑا رہے تھے، اتنا آپ اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی تھی کہ آپ بار بار اٹھ رہے ہیں. آپ کی تڑپ تھی کہ مجھے تسلی مل جائے، مجھے سکون مل جائے. مگر جب تیسری مرتبہ آپ اٹھے، حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نہیں چہرے سے نہیں پہچانتے تھے حضرت حبیب اجمعی کو. تو امام حسن بصری نے کہا تیسری مرتبہ جب حضرت حبیب نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا میرے گناہوں کو بخش دے گا، تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ اگر آج حبیب بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے. تو اتنے مشہور تھے آپ، سود خور تھے، اتنے آپ کی جو نا چرچے تھے آپ کے گناہوں کی، آپ کے سود کے اتنے چرچے تھے. جیسا یہ سننا تھا حضرت حبیب اجمعی آپ کی پیروں میں، آپ کے قدموں میں آگے گر گیا کہ حضرت میں ہی حبیب ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. پھر جب توبہ کی، آپ نے بیعت کیا اور اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کے توبہ کی، اور بڑے سکون کے ساتھ پھر وہاں سے نکلے. جب آپ نکل رہے ہیں تو پھر بچے کھیل رہے تھے. پھر بچوں نے کہا کہ یہ حبیب آ رہے ہیں، یہ حبیب امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کی نسبت لے کر واپس آ رہے ہیں. اور ایک بچے نے کہا کہ یہ حضرت حبیب اجمعی، یہ حبیب کا سایہ جس پر پڑ جائے، کیونکہ ان کی نسبت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے ہو گئی ہے، جس پر بھی ان کا سایہ پڑ جائے وہ تو باکمال ہو جائے. تو آپ نے جو نا کہا کہ میں توبہ کرا تو یہ میرا جو نا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی عزت نواز. پھر آپ گئے، جو بھی قرضے تھے معاف کیا، سود تھے وہ سب معاف، سب سے معافی مانگی، پھر اپنی زندگی کو پلٹا. تو مطلب بتانا یہ ہے کہ یہ اللہ والے جو اللہ والے بنے ہیں، یہ انہوں نے کوششیں کی، یہ محنت کی اللہ کو پانے کے لیے، توبہ کی. تو ہمیں بھی کیا ہے، ہمیں بھی اپنا وقت، اپنا جو نا انرجی یہ اللہ کی ہمیں اللہ کو پانے کے لیے کرنا. تو ہمیں کیسا پہچاننا اللہ کو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو سیکھ رہے ہیں اس کو ماننا ہے، اس کو جاننا ہے، جو جانے وہ دیکھنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے، وہ جو علم حاصل کرے اس پر عمل کرنا. ہماری کوشش یہ رحمانی کوشش ہونی چاہیے. اور جو ہم شیطانی کوشش میں جو ہمارا وقت گزار رہے ہیں، وہ خواہشات میں لگے ہوئے ہیں، جو دنیا کی محبت میں لگے ہوئے، جو مال کی محبت میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، جو چیز ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے، ہم وہاں پر وقت لگا رہے ہیں، وہ وقت کو ہمیں اللہ کی راہ میں لگانا، اللہ کو پہچاننے میں لگانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنے میں لگانا، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے لگانا، قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنا وقت لگانا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 18، جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ کا ڈھیر. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، یعنی اپنے رب کا انکار کیا، اور ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے، یعنی ایمان کے بغیر جو اعمال ہوتے ہیں نا، رب کے معنی کیا ہے؟ شے ناقص کو اللہ ترتیب پرورش کرنے والا،
یعنی پالنے والے کو اولیاء اللہ فرماتے ہیں، رب کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، جو بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنا رب کا، اپنے پروردگار کا انکار کیا، ان کے اعمال کی مثال، یعنی جس کے پاس ایمان نہیں ہے قلب میں، صرف زبان سے اقرار ہے اور عملی عمل کر رہا ہے، وہ عمل کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اب کیسی مثال ہے؟ بہترین مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب ہمارے اوپر ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ کا ڈھیر کے اندھیرے کے آندھی کے دن اس پر زور سے ہوا چلے۔ ایک راکھ کا ڈھیر ہے اور آندھی چل رہی ہے، آندھی کے دن اس پر زور سے ہوا چلے۔ ایک راکھ کا ڈھیر ہے اور زور سے آندھی کے دن ہوا چلے تو کیا ہوگا؟ اور اسے اڑا لے جائے تو وہ آندھی جو آئے گی، جو ہوا آئے گی، وہ راکھ کو اڑا لے جائے گی۔ اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا، یہ بڑی دور کی گمراہی۔ تو جو بغیر ایمان کے اعمال کرتے، اللہ تعالیٰ وہ اعمال کی مثال بتا رہے ہیں کہ وہ جو نا راکھ کا ڈھیر ہے، راکھ کا ڈھیر جب ہوا چلتی ہے اس کو اڑا لے جاتی ہے، مطلب اتنا ہلکا ہوتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اسی طرح سے کتنے بھی ہم اعمال کر لیں زمین آسمان کے، اگر اس میں ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اہمیت نہیں۔ تو ہمیں کیا ہے؟ ہمیں ایمان حاصل کرنا ہے۔ دین میں دو چیزیں ہیں ہمیں، ایک ایمان، ایک عمل صالح۔ ایمان ہوگا تو عمل سارے قبول ہوگی۔ بغیر ایمان کے جتنے بھی ہم عمل کر لیں، جتنے بھی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج کتنے بھی کر لیں زندگی بھر، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے۔ تو ہم ایمان کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہم لا الہ الا اللہ کا ذریعہ ہے ایمان آنے کا، وہ لا الہ الا اللہ کو اپنے قلب میں داخل کرنا ہے۔ اللہ مالک ہے، ہم سیکھ رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ مالک ہے پانے کے لیے ذریعہ کیا ہے، اللہ مالک ہے جاننے کے لیے ذریعہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ دل میں داخل کریں گے، قلب میں داخل کریں گے تو ایمان آئے گا۔ جب یہ ایمان کے ساتھ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے، ورنہ یہ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ڈھیر کی طرح ہے۔ جو ڈھیر ایسا ہے، کس چیز کا ڈھیر ہے؟ راکھ کا ڈھیر ہے۔ آندھی کے دن پر اس پہ ہوا چلے گی تو وہ ہوا سے وہ جو نا اڑ کے یہاں وہاں چلے جائے، اس کی اہمیت نہیں ہے، ہوا اتنا ہلکا ہوتا ہے۔ تو ہمارے بھی اعمال جو بغیر ایمان کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو ایمان ہے، ایمان ہوگا، بندہ ایک عمل بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیں گے، مگر شرط کیا ہے؟ ایمان ضروری۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19۔ اور جو کوئی آخرت کا طالب ہو اور اس کے لیے جیسی کچھ کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب ایک بندہ دنیا کا بھی طالب ہے، آخرت کا طالب۔ اب اللہ تعالیٰ آخرت کے طالب والوں کو جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ جو آخرت کا طالب ہے اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرے۔ اب بندہ، اب ہم دیکھیں کہ ہم آخرت کو اپنی جو نا کامیاب کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمائیں جو آخرت کا طالب ہے اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرے، اور وہ مومن بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، ایمان والا ہو اور آخرت کا طلبگار ہو، اور جیسی کوشش آخرت کے لیے کرنی چاہیے ویسی کوشش کرے، وہ مومن بھی ہو، تو اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں بتا کہ آخرت کا جو طلبگار ہے، اب آخرت میں سب سے پہلے جو نا منزل کیا؟ آخرت کی خبر کی منزل، آخرت کی پہلی منزل خبر کے 3 سوالات ہیں۔ ہم یہاں پر کیا بیٹھے ہوئے؟ اپنے خبر کے 3 سوالات کی تیاری کے لیے ہمیں اولیاء اللہ نے ہمیں یہاں بٹھایا کہ اولیاء اللہ نے ہمیں اپنے خبر آخرت کی جو پہلی منزل ہے اس میں کامیابی کے لیے ہمیں یہاں پر بیٹھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آخرت کی پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا باقی تمام منزلوں میں کامیاب۔ تو ہمیں اپنی پہلی منزل کو کامیاب کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرمانے جو ایمان والا ہے اور جو آخرت کا طلبگار ہے، آخرت کے لیے کوشش کرا، جیسا کوشش کرنے کا حق ہے، مگر شرط کیا ہے؟ ایمان والا ہونا۔ آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں مگر ایمان ہی نہیں ہے، آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پڑھ رہے ہیں مگر ایمان ہی نہیں، تو وہ مومن نہیں۔ ایمان ہے اور کوشش کر رہے ہیں آخرت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابی ہے اور ایسے ہی لوگ کی کوشش مقبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کوششیں میں قبول کروں گا، جو ایمان کے ساتھ کوشش ہوگی میں قبول کروں۔ تو ایمان نہ ہو تو میں کوشش قبول نہیں کرتا ہوں۔ تو ایمان اہم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو کوشش بھی قبول کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کس کی کوشش قبول کر رہے ہیں؟ مومن کی، ایمان والے کی کوشش قبول کر رہے ہیں۔ اب ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایمان آئے گا، آخرت کی تیاری ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کریں گے مقبول ہے، یہ کوشش میرے پاس مقبول ہے۔ ورنہ ایمان نہ ہو، آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اولیاء اللہ سے دوری، اولیاء اللہ کی بے ادبی ہے اور ہم اپنے مرضی سے جائے اپنا دین بنا کے کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمانے میں ایسی کوشش قبول نہیں کرتا۔ ایمان والا ہو، مومن ہو، شرط بتا اللہ، وہ شرط ہے، یہ شرط ہے،
کہ مومن ہو، ایمان والا ہو، اور وہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے. اب آخرت کے لیے کیا کوشش کرنا ہے؟ ہمیں اپنے دل میں ایمان داخل کرنا، دنیا کی محبت دل سے نکال کے اس میں ایمان ڈالنا، اللہ کی محبت ڈالنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنا. تو یہ کلمے میں کیا ہے؟ ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہمارا مالک اللہ تعالیٰ، ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کی امانت ہے. ہم ذاتی مالک نہیں ہیں. ہم آثار میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ سارے جہانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ذاتی مالک اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ معبود بھی ذات ہے، آثار کی توحید ہے، ذاتی مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت، ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں. اب یہ اللہ مالک ہے ہمارے دل میں اتارنا ہے. جب ہم دل میں اتاریں گے ایمان آئے گا، اور یہ ایمان کے ساتھ ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوشش کو قبول کریں گے. جو کوشش کریں گے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، اللہ قبول کریں گے. اللہ کے رسول کی پہچان میں لگیں گے، دین کی سمجھ حاصل کرنے میں لگیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کوشش کو قبول کرے. اسی کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، بولنے سے زیادہ سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. اس حاضری کو قبول فرما. اس میں جو بھی غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، معاف فرما. واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.